آداب دوستو، سی کے اردو لیکچر سیریز میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ آج ہمارے لیکچر کا موضوع ہے انگارے کا اجمالی جائزہ اور اردو افسانے کے بدلتے اسالیب۔ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ اردو افسانے سے متعلق اس کے مختلف پہلوؤں پر ہم نے بات کی ہے۔ مشہور جو افسانہ نگار تھے ان کی افسانہ نگاری کا جائزہ بھی لیا ہے، اور ساتھ ساتھ جو مختلف رجحانات تھے جیسے کہ حقیقت پسندی ہے، رومانیت ہے، ترقی پسند تحریک ہے، اور مختلف ادوار میں جو اردو افسانے میں تبدیلیاں ہوئی ہیں ان کے اوپر بھی گفتگو ہوئی ہے۔ آج کا جو یہ لیکچر ہے اسی سلسلے کی اگلی کڑی ہے۔ اردو افسانے کی تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو اندازہ ہوگا کہ اس نے بہت جلدی میں اپنا بہت تیزی کے ساتھ، بہت سرعت کے ساتھ اس نے جو اس کا اپنا تشکیلی مرحلہ تھا، تعمیری دور تھا، اس کو پار کیا ہے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ رہی ہے کہ اس نے دنیا کی مختلف زبانوں کے جو افسانے ہیں ان افسانوں سے راست طور پر بھی اور بالواسطہ ان سے استفادہ کیا ہے۔ انگارے کا اجمالی جائزہ جو کہ آج ہمارا موضوع ہے، یہ ایک کچھ نو افسانوں کا اور ایک ڈرامے کا مجموعہ ہے۔ اس کی اشاعت نے اردو افسانے کو فکری و فنی لحاظ سے وسعتوں سے ہمکنار کر دیا تھا۔ رومانی افسانہ نگار آپ جانتے ہیں کہ وہ خواب و خیال کی دنیا میں رہتے تھے۔ انہوں نے آس پاس کی زندگی اور اس کے مسائل کو دیکھنا شروع کیا، یعنی اس کی اشاعت کے بعد۔ دوسری طرف حقیقت نگاری اور اصلاح پسندانہ جو نقطہ نگاہ والے افسانہ نگار تھے، انہوں نے بھی اپنے انداز میں تبدیلی پیدا کی۔ ان کا انداز جو تھا وہ عام طور پہ کہنا چاہیے کہ مصلحانہ انداز تخاطب تھا، مبلغانہ طرز بیان داخل ہو جاتا تھا ان کے افسانوں میں، تو اس سے بھی وہ باہر آئے۔ اس لیے یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اس کی اشاعت نے فکر و فن کے تبدیل ہوتے رجحان میں شدت پیدا کرتی تھی، اور ملک اور بین ملک سماجی، اقتصادی اور سیاسی حالات اور بدلتے ہوئے جو افکار تھے وہ اردو افسانے کو نئے موضوعات سے واقف کرا رہے تھے، روشناس کرا رہے تھے۔ اس کی اشاعت کے بعد فن کا معیار بھی بلند ہوا تھا۔ ملک کے جو موجودہ مسائل سے تجزیاتی نقطہ نظر سے ان کا جائزہ بھی لیا جانے لگا تھا۔ فرائڈ کے جو نظریات تھے، یعنی کہ جو وہ مائنڈ کے 3 چیمبرز بتاتا ہے، مختلف چیمبرز میں تقسیم کرتا ہے ذہن کو، کہتا ہے کہ ایک شعور کیفیت ہوتی ہے، ایک تحت شعور کی کیفیت ہوتی ہے، اور ایک لاشعور کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اس کے جو نظریات تھے ان کی کشمکش، اور پھر یہ کہ جنسی مسائل کو بنیاد بنا کر کے افسانے لکھے جانے لگے تھے۔ اردو افسانے میں ابتدا سے ہی آپ دیکھیں کہ جو زمیندار ہے، جاگیردار ہے، اس سے ایک مخالفت، ایک تصادم، ایک ٹکراؤ کی کیفیت ملتی ہے۔ لیکن یہ ٹکراؤ اور کی یہ جو کیفیت ہے وہ مارکسی مصنفین کی تخلیقات کے بعد اس ٹکراؤ میں، اس تصادم میں شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اب زیادہ شدت کے ساتھ نقطہ چینی شروع ہوتی ہے۔ مزدور اور محنت کشوں کی حمایت کا دور شروع ہوتا ہے۔ عدم مساوات اور ہر طرح کے جو استحصال ہے، سماجی ہو، اقتصادی ہو، اس کے خلاف شدت کے ساتھ آواز اٹھ رہی ہے۔ تو یہ جو انگارے کا نوجوان ہے، اور خاص طور سے اس عہد کا نوجوان ہے، وہ ان بدلتے ہوئے حالات میں خاص طور سے جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے، یعنی جو تعلیم یافتہ نوجوان ہے، وہ جب میدان ادب میں آیا ہے تو اس نے جو یہ سارے مسائل تھے ان مسائل کو نئے سرے سے دیکھا ہے، اور بالکل ایک لارجر پرسپیکٹیو میں، ایک وسیع تناظر میں انہیں سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے حساب سے جو بے جا عقیدت پسندی تھی، مصلحت پسندی ہے اور تکلف ہے، وہ معاشرے کو ایک گھن کی طرح چاٹ رہا ہے۔ تو افسانوی جو مجموعہ ہے یہ انگارے کا، اس کے خلاف ان افسانہ نگاروں نے، ان مصنفین نے سخت احتجاج جو ہے درج کرایا تھا۔ ان کے جو باغیانہ انداز فکر و نظر تھے، اس نے ادب کے جو مسلمات تھے
اور جو تسلیم شدہ تصورات میں ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ بھوچال پیدا کر دیا تھا. گویا اگر اختصار سے سمجھنا چاہیں تو اس لیکچر کا مقصد یہ ہے کہ انگارے کے ذریعے اردو افسانے میں ہونے والی تبدیلیوں سے طلبہ اور طالبات کو آگاہ کرایا جائے. تو سب سے پہلے انگارے کے بارے میں کچھ جو فیکچول ڈیٹیل ہیں، جو حقیقتیں ہیں وہ سامنے آنی چاہیے. انگارے جو ہے وہ نومبر 1932 میں نظامی پریس لکھنؤ سے شائع ہوا تھا. اس میں کل 9 افسانے شامل ہیں اور ایک مختصر ڈرامہ بھی اس کا حصہ ہے. یہ جو مشمولات ہیں ان کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ سجاد ظہیر جو کہ ترقی پسند تحریک کے روح رواں تھے اور بالکل انسٹرومنٹل رہے ہیں ہندوستان میں ترقی پسند تحریک کو لانے میں، اس تحریک کو یہاں متعارف کرانے میں ساتھیوں کا تعاون حاصل رہا ہے. تو ان کے جو 5 افسانے ہیں وہ اس میں شامل ہیں، اور وہ 5 افسانے اس طرح ہیں کہ نیند نہیں آتی ایک افسانہ ہے، دوسرا افسانہ ہے جنت کی بشارت، تیسرا افسانہ ہے گرمیوں کی ایک رات، چوتھا افسانہ ہے دلاری، اور پھر 5واں افسانہ پھر یہ ہنگامہ. دوسرے مصنف احمد علی ہیں، ان کے 2 افسانے اس میں ملتے ہیں، ایک بادل نہیں آتے اور دوسرا جو افسانہ ہے وہ مہاوتوں کی ایک رات. تیسرے مصنف اس مجموعے کے وہ محمود الظفر صاحب ہیں، ان کا ایک افسانہ جواں مردی کے نام سے ہے، اور یہ جو افسانہ تھا وہ انگریزی میں تھا، اسے سجاد ظہیر صاحب نے اردو کے قالب میں ڈھالا تھا. رشید جہاں کا ایک افسانہ ہے دلی کی سیر، اور ان کا ایک مختصر ڈرامہ پردے کے پیچھے کے عنوان سے اس مجموعے میں شامل ہے. تو اس طرح سے جو ترتیب بنتی ہے وہ جو پورا سرمایہ ہے وہ 9 افسانوں کا اور ایک مختصر ڈرامے کا سرمایہ ہے انگارے کا. اچھا، اس مجموعے کو احمد علی نے ترتیب دیا تھا. تو یہ کچھ بنیادی باتیں اس کی ہو گئیں، اور کبھی بھی جب انگارے کا ذکر آپ کے سامنے آئے گا تو مجھے امید ہے کہ یہ ترتیب اور یہ سارے اس کے جو مشمولات ہیں وہ آپ کو یاد رہیں گے، اور اس سے آپ کو ایک ابھی بہت ساری تفصیل سے بات ہوگی کہ فکر کے لحاظ سے کیا تبدیلی تھی، ان کے آنے سے کیا انقلاب برپا ہوا، فن کے لحاظ سے اس نے اردو افسانے کا جو مزاج تھا اس وقت کا، اس میں کیا تبدیلیاں پیدا کی. اس کے مصنفین نے کو جو کہنا چاہیے کہ جو مصنوعیت ہے، جو نقاب میں چھپے ہوئے بدصورت چہروں کو اجاگر کرنے کا کام کیا تھا. جنسی بھوک، ذہنی الجھن اور شعور و لاشعور کی کشمکش جیسے مسائل کو یہ مصنف واقعات کے ذریعے سے اور کرداروں کی شخصیت میں اندر جا کر کے تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، ان کا تجزیہ کر کے ہمارے سامنے پیش کیا تھا. گویا مجموعی طور پر انگارے کو ملک کے عصری مسائل کا بے باک اور بہترین تخلیقی اظہار مانا جا سکتا ہے. انگارے جو ہے وہ مغرب کے جو فنی اور فکری نظریے تھے ان کی روشنی میں سامنے آیا تھا، کیونکہ یہ جو مصنفین تھے وہ سب اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ تھے اور روشن خیال گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، اور چونکہ باہر پڑھے ہوئے بہت سارے تھے، اور جنہوں نے باہر پڑھائی نہیں کی یہاں رہے انہوں نے بھی انگریزی کے توسط سے جو مغربی مصنفین تھے ان کو پڑھا تھا. تو گویا یہ کہ جو مغرب کے جو فکری اور فنی نظریات ہیں ان سے روشناس تھے، ان سے واقف تھے یہ لوگ، اور ان کی روشنی میں ہی یہ انگارے کا جو ایک پورے طرح سے جو ان کے افسانے ہیں، جو ان میں ساری جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان سے ایک طرح سے متاثر ہو کر کے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں. کیونکہ ان مصنفین کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ جو ملک کے جو مسائل ہیں ملک کی سطح پر وہ صرف جو اصلاحی نقطۂ نظر ہے، یعنی جو پریم چند کی جو حقیقت نگاری چلی آ رہی تھی اس سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. ان کو یہ اس کا احساس ہو چکا تھا. تو ان کو یہ تھا کہ کچھ دوسرے پہلوؤں سے بھی سماج میں تبدیلی لانے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ مذہب پرستی اور روحانیت کو
جو ہے وہ موقع پرستی اور قدامت کی نقاب سمجھتے تھے. سیاسی غلامی، افلاس، استحصال، بے رحم سماجی قوانین اور بندھے ٹکے رسم و رواج اور ان کی جو ایک لایعنی قیود ہے، اس سے سماج میں جو تعفن پیدا ہو رہا تھا، جو ایک طرح کی گھٹن پیدا ہو رہی تھی، یہ نوجوان اس گھٹن کو شدت کے ساتھ محسوس کر رہے تھے. یہی وجہ ہے، اسی شدت کا نتیجہ ہے کہ ان کے ہاں جو باغیانہ تیور ہے وہ ہمیں ملتا ہے، وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے. وہ ہر چیز کو کہنا چاہیے کہ نئے سرے سے دیکھنے اور سمجھنے کے طالب نظر آتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ جو چیز ہے، اب ایسی کوئی بے باک چیز یا کہنا چاہیے کہ کوئی ایسی تخلیق سامنے آئے گی جن میں جو پرانے مسلمات ہیں، جو تسلیم شدہ تصورات ہیں، ان پر چوٹ کی جائے گی، ان پر ضرب پڑے گی، تو اس کا رد عمل تو ہوگا. اور ظاہر ہے کہ اس کا بالکل امید کے مطابق اس کا رد عمل سامنے آیا. تو تنگ نظر اور جو استحصال پسند لوگ تھے، انہوں نے اسے فحش قرار دیا اور حکومت سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ اس کو ضبط کر لیا جائے، جو بالآخر ضبط بھی کیا گیا. دوسری طرف کچھ ماڈریٹ لوگ تھے، اعتدال پسند لوگ تھے، انہوں نے یہ کہا کہ اسے فنی نقطۂ نظر سے جانچنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ کہ مذہب کو ادب سے ذرا فاصلے پر رکھ کر کے دیکھنے کی انہوں نے اپیل کی. جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ اس کے جو مصنفین تھے، سجاد ظہیر، احمد علی، رشید جہاں، محمود ظفر، یہ سب اعلیٰ تعلیم یافتہ اور روشن خیال گھرانوں کے افراد تھے، اور فرد و سماج کے مسائل کو ان کے صحیح پرسپیکٹو میں، ان کے صحیح تناظر میں دیکھنے کے قائل تھے. سجاد ظہیر کے کئی افسانے شامل ہیں، اس لیے ان کا بیان ذرا ہم آخر میں کریں گے. پہلے احمد علی کے جو 2 افسانے ہیں. احمد علی کا افسانہ جو ہے وہ بادل نہیں آتے، اور جو اس پہ فحاشی اور عریانیت کے الزامات لگے ہیں، ان سے قطع نظر ایک نیریشن کی ایک اچھی مثال ہے، بیانی انداز کا ایک بہترین افسانہ جسے کہا جا سکتا ہے. اور اس کے اندر جو تکنیک استعمال کی ہے احمد علی صاحب نے، وہ داخلی خود کلامی کی تکنیک استعمال کی ہے. کہ دیکھیے کہ اس میں جو کہانی بیان کی گئی ہے وہ ایک ایسی عورت کی ذہنی حالت بیان کی گئی ہے جس کی شادی اس کی مرضی کے بغیر بظاہر ایک نیک اور پرہیزگار مولوی سے کر دی جاتی ہے، جو حقیقت میں، ظاہر میں تو کچھ اور ہے لیکن حقیقت میں وہ جنسی لذت پرستی کا شکار ہے. ان کا اسی طرح سے دوسرا افسانہ آپ دیکھیں، مہاوٹوں کی ایک رات، اس میں انسان کی غربت، محرومی اور سماجی و معاشرتی مسائل کی بھرپور عکاسی ملتی ہے. تو گویا یہ دونوں افسانے جو ہیں وہ بیانیہ انداز میں لکھے گئے افسانے ہیں، اور یہ دونوں افسانے احمد علی صاحب کے حقیقت نگاری کے ترجمان افسانے ہیں. ان دونوں کا جو مواد ہے وہ ہمارے آس پاس کی زندگی سے لیا گیا ہے، جہاں مذہب، سیاست، سماج اور اخلاق کے پردے میں جنس کا گھنونا کھیل کھیلا جاتا ہے. ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ذکر کیا کہ محمود ظفر صاحب کا ایک افسانہ ہے جواں مردی. یہ افسانہ بتایا بھی میں نے کہ انگریزی میں انہوں نے لکھا تھا. سجاد ظہیر نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا تھا، اسے اردو کے قالب میں ڈھالا تھا. تو اس عنوان سے کچھ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے مشمولات کیا ہوں گی، یعنی اس کے کا جو مرکزی خیال ہے وہ کیا ہوگا. اس میں جواں مردی میں مرد کا جو پندار ہے، جو کھوکھلی ذہنیت ہے، جو وقار کی ایک بات ہے، اس کو بہت طنزیہ پیرائے میں سامنے لایا گیا. تو یہ دونوں افسانے، یعنی احمد علی صاحب کے جو افسانے ہیں اور محمود ظفر صاحب کا جو ہے جواں مردی، یہ دونوں افسانے اہم تھے، یہ تینوں بلکہ، اور انہیں لوگوں نے پسند بھی کیا تھا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو سجاد ظہیر اور رشید جہاں کے افسانے تھے، وہ اصل میں جو جس وجہ سے انگاری کی پہچان ایک طرح سے بنی، یعنی کہ وہ جو باغیانہ لے ہے
اس کے وہ محرک بنے. رشید جہاں معاشرے میں تبدیلی کی خواہاں تھی. ان کے خیال میں جو ہے وہ آزادی نسواں کے ذریعے یہ تبدیلی ممکن تھی. انہوں نے معاصر جو خواتین افسانہ نگار تھیں ان کی طرح سماج کے مسائل کو اجاگر کرنے میں جارحانہ رویہ اپنایا. ان کا ایک افسانہ اس میں شامل ہے دلی کی سیر کے نام سے. اس افسانے میں انہوں نے جو عورت کی جو ازدواجی زندگی ہے، اس کی تنہائی و بے بسی ہے، اس کے خلاف وہ احتجاج کرتے ہوئے اس کی جو گھٹن بری زندگی ہے اور اس کے ساتھ جو مرد کا ایک حاکمانہ رویہ ہے، اس کو وہ اس افسانے کے ذریعے سامنے لاتے ہیں. کہ وہ بتاتی ہیں کہ دلی ریلوے اسٹیشن پر، پوری کہانی آپ پڑھیں گے تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ دلی ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر ایک برقع پوش خاتون اپنے سامان کے پاس بیٹھی ہے اور اس کی نگرانی کر رہی ہے، اور خود کو جو مختلف لوگ آ جا رہے ہیں، جو مرد آ جا رہے ہیں، ان کی نگاہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی کرتی ہے. اس برقع پوش خاتون کا جو ہسبینڈ ہے، جو خاوند ہے، وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ باہر چلا جاتا ہے، وہاں کھانا وانا کھا کر کے وہ واپس آتا ہے اور پھر بیوی سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں کچھ بھوک لگی ہے تو میں کچھ سامان کھانے کا لے آؤں. بیوی کو اپنے خاوند کی جو یہ بے التفاتی ہے، یہ بے توجہی ہے جو اس کے ساتھ روا رکھی گئی تھی، پسند نہیں آتی. اس لیے نہ صرف یہ کہ وہ کھانے سے منع کر دیتی ہے، بلکہ جو دلی گھومنے کا پلان تھا، منصوبہ تھا دلی سیر کا، اس سے بھی انکار کر دیتی ہے، اس کو بھی منع کر دیتی ہے. تو برابری اور مساوات کے اس تصور اور باعزت برتاؤ کے اس احساس کو رشید جہاں نے بہت خوبی کے ساتھ اپنے اس افسانے میں دلی کی سیر میں اجاگر کیا ہے. اور کہنا چاہیے کہ تانیثیت کے ایک ریفرنس کے طور پر آپ اس افسانے کو پیش کر سکتے ہیں کہ یعنی جو شعور بیدار ہو رہا ہے، اس شعور کی طرف آپ اشارے کر سکتے ہیں. اچھا، اسی طرح سے اسی عزم و حوصلے کا اظہار ان کے ڈرامے میں بھی ہوتا ہے جو پردے کے پیچھے کے عنوان سے. اس میں ایک ایکٹ کا یہ ڈرامہ ہے اور اس میں جو دو مرکزی کردار ہیں، یعنی آفتاب بیگم اور محمدی، یہ جو دو مرکزی کردار ہیں، اور ان مرکزی کرداروں کی جو سائیکولوجیکل الجھنیں ہیں، جو نفسیاتی الجھنیں ہیں، ان الجھنوں کے ساتھ ان کے سوچنے اور عمل کرنے کے انداز کو اس نہج پر پیش کیا گیا ہے کہ مسلم گھرانوں کی جو اندرونی زندگی کے تکلیف دہ حقائق ہیں وہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. تو گویا ایک طرح سے جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ سجاد ظہیر اور رشید جہاں کے جو افسانے اور ڈرامے ہیں، ان سے ہمیں جو انگارے جس کے لیے مشہور ہے اور جس کے لیے بدنام ہے، وہ چیز وہاں سے ہمیں حاصل ہوتی ہے کہ وہ ضرب لگاتے ہیں. یہ دونوں افسانہ نگار اپنے افسانوں کے ذریعے سے جو تصورات ہیں، جو مسلمات ہیں سماج کے، ادب کے، ان پر ایک طرح سے اس کے انہدام کا سامان کرتے ہیں. سجاد ظہیر کے پہلا افسانہ ان کا نیند نہیں آتی، اس کی جو ابتدا ہے وہ آپ دیکھیں کہ رات کی خاموش تاریکی کے ایک منظر سے ہوتی ہے. افسانہ پڑھتے ہوئے قاری کو یہ سمجھ آتا ہے، قاری سمجھ پاتا ہے کہ جو افسانے جو اب تک اس نے افسانے پڑھے ہیں جتنے بھی، ان افسانوں کے جو پلاٹ تھے ان کے پلاٹ سے اس کا پلاٹ الگ ہے. یہاں پلاٹ کی جو ترتیب ہے وہ نہ تو ترتیب پر دھیان دیا گیا ہے اور نہ ہی کرداروں کی کوئی خاص ایک طرح سے اہمیت ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ متنوع واقعات کو کلاز کی شکل میں ایک ترتیب سے رکھ دیا گیا ہے اور کلاز کی ترتیب میں رکھ دیا گیا ہے. مناظر و واقعات بھی جو ہے وہ آپس میں مربوط نہیں ہیں. تو گویا ان بے ترتیب واقعات میں ایک ترتیب قائم کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ خود قاری کی ہے. یعنی یہ جو افسانہ ہے نیند نہیں آتی، گویا ایک طرح سے یہ بھی ہے کہ جو فعال شرکت ہے قاری کی، اس کی بھی ڈیمانڈ کرتا ہے. تو الگ الگ اور گڈمڈ واقعات سے جو پیکر تشکیل ہو رہے ہیں، ان پیکروں کو ایک حاوی پیکر میں بدلنا
اور یہ جو ایک بڑا کارنامہ تھا. اور صحیح ہے کہ اردو کے جو روایتی افسانے کے پلاٹ میں یہ ایک نیا تجربہ تھا، ایک نیا فنی اور تخلیقی تجربہ تھا، اور اس عہد کے عام مزاج کے خلاف ایک چیلنج بھی تھا. دوسرا جو افسانہ ہے سجاد ظہیر کا، وہ ہے جنت کی بشارت. اس میں انہوں نے جو سماج کے توہمات تھے اور جدید علوم و فنون سے جو ایک بیگانگی کا رویہ تھا، اور جو عقیدت پسندی یا عقیدت مندی، کہنا چاہیے کہ بے جا یا اندھی عقیدت مندی کہہ سکتے ہیں، ان موضوعات کو انہوں نے براہ راست ان موضوعات پر ضرب لگانے کی کوشش کی ہے، اور جگہ جگہ پر جو زبان ہے وہ بہت سخت استعمال کی ہے. افسانہ گرمیوں کی ایک رات کا پلاٹ کچھ الگ ہے. یہاں صرف جو ہے پلاٹ نہیں ہے، بلکہ ارسطو نے جو المیہ کے لیے پلاٹ کی بات کی تھی کہ وحدت عمل اور وحدت وقت، ان دونوں کا یہ جو پلاٹ ہے، یعنی گرمیوں کی ایک رات کا، ان کا پابند ہے، یعنی وحدت عمل اور وحدت وقت، ان کا پابند یہ پلاٹ ہے. یہاں تک کہ جو وحدت مقام کا بھی ایک وہ اس میں ہے، یعنی ارسطو کے المیہ پلاٹ میں، اس کا بھی ایک التزام اور ایک اہتمام ملتا ہے. اس افسانے میں آپ دیکھیں کہ جو واقعات ہیں وہ ایک پارک سے شروع ہو کر ایک سنیما گھر کے سفر کو محیط ہیں. اچھا، اس مختصر سفر کے دوران سارے واقعات پیش آتے ہیں. کہانی کا انجام بھی قطعی اور فیصلہ کن نوع کا ہے. دلاری جو سجاد ظہیر کا افسانہ ہے، وہ افسانہ جو ہے ایک حد تک کہنا چاہیے کہ قدیم رنگ کا افسانہ ہے. جو پہلے افسانے ہمیں ملتے ہیں جس رنگ کے، اسی رنگ میں یہ ایک افسانہ لکھا گیا ہے، جس میں جو پلاٹ ہے وہ وقت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. ایک سیدھی سادھی لونڈی کی کہانی اس میں بیان کی گئی ہے، جو شیخ ناظم علی کے گھر میں رہ رہی ہے اور وہاں اس کی پرورش و پرداخت ہو رہی ہے. اور جو ناظم علی کے بڑے بیٹے ہیں کاظم علی، ان کے ورغلانے میں بہکانے میں آ کر کے وہ لونڈی جو ہے اپنا سب کچھ ان پر نثار کر دیتی ہے. لیکن جب اس سے یہ خبر ملتی ہے کہ کاظم علی کی شادی ہو رہی ہے تو وہ گھر سے غائب ہو جاتی ہے. ایک زمانے کے بعد، ایک عرصے کے بعد، کاظم علی کے ایک ملازم کے کہنے پر وہ واپس آتی ہے. سب لوگ اس لونڈی کو لعن طعن کرتے ہیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے ذرا برابر فرق نہیں پڑتا، سن کے سہ جاتی ہے. لیکن جس سے رشتہ تھا، یعنی کاظم علی، وہ جب یہ کہتے ہیں کوٹ، امی خدا کے لیے اس بد نصیب کو اکیلی چھوڑ دیجئے، وہ کافی سزا پا چکی ہے، ان کوٹ، تو اس کا جو کہنا چاہیے اس کی جو قوت برداشت تھی، اس کی جو تحمل کی طاقت تھی، وہ جواب دے جاتی ہے. کاظم کے اس ترس کھانے والے رویے سے جو اس کی انا کو ٹھیس پہنچتی ہے، جو اس کی روح اندر سے بلبلا اٹھتی ہے، جس طرح سے ہتک میں جب سوگندھی کو وہ سیٹ کہتا ہے، اون کا جو وہ لفظ استعمال کرتا ہے، اس سے اس کو ٹھیس پہنچتی ہے اس کی انا کو. ٹھیک ہے اسی طرح سے دلاری میں آپ دیکھیں کہ جب وہ یہ جملہ ادا کرتا ہے کاظم علی، تو اس لونڈی کو جس سے اس کا رشتہ رہا ہے، تو وہ بالکل بکھر جاتی ہے، ایک طرح سے اس کی قوت برداشت جواب دی جاتی ہے، اور وہ بالکل سامنے سے آ کر کے اس چیز کو منع کرتی ہے. اور مطلب وہ سامنے سے نہیں آ کر کے، بلکہ اس کے اندرون میں ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اور یہ جو قابل ترس زندگی ہے اس کو وہ کہنا چاہیے کہ وہ اس پر موت کو ترجیح دیتی ہے، اس کو ایک طوائف بن کر کے زندگی گزارنے کو پسند کرتی ہے. تو یہ پھر ہنگامہ جو ابتدا ہے، جو ان کا افسانہ ہے، مذہب، عقل اور ایمان کی تعریف سے ہوتی ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مذہب، عقل اور ایمان ایک اندرونی کیفیت کا نام ہے. افسانے کا جو مجموعی تاثر ہے وہ لمحہ بلمحہ تجربات سے دو چار زندگی کا نام ہے. یعنی ہر موڑ پر ایک نئی زندگی، ایک نیا تجربہ، اور ایسا تجربہ کہ اس سے آدمی موت کو ترجیح دے. تو ایک ایسی زندگی جس میں ہر لمحہ حادثات اور واقعات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، اپنا دامن پسارے ہماری راہ دیکھتا ہے. بہرحال اس افسانے میں انہوں نے مغربی جو مصنف جیمز جوائس ہے ان سے استفادہ کیا ہے. شعور کی رو، آزاد طلاسم خیال، ان ساری فنی تدابیر اور تکنیک کا استعمال ان کے ہاں ملتا ہے. آزاد طلاسم خیال میں آپ جانتے ہیں کہ ایک خیال سوچتا ہے
ایک لفظ سوچتا ہے، اس لفظ سے دوسرا لفظ، پھر تیسرا لفظ، پھر چوتھا لفظ. اس تکنیک کی خوبی یہ ہے. تو اس میں بھی، اس کہانی میں بھی پھر یہ ہنگامے میں یہ دیکھیں گے کہ یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے. اسی طرح سے شعور کی رو کو احمد علی نے بھی اپنے افسانے بادل نہیں آتے میں برتا ہے. نیند نہیں آتی جو سجاد ظہیر کا افسانہ ہے، اس میں داخلی خود کلامی کو بروئے کار لایا گیا ہے. اسی طرح سے بہت ساری تکنیک کا استعمال اس میں ملتا ہے. بہرحال انگاری کی اشاعت اردو کی افسانوی تاریخ میں وہ مقام ہے جہاں سے پریم چند کی حقیقت نگاری اور یلدرم کی رومانیت مل کر اردو افسانہ، ان تمام سے مل کر کے اردو افسانہ ایک نئے اوتار میں زیادہ روشن اور زیادہ تابناک ہو کر کے نئی ذمہ داریوں سے عہدہ براں ہونے کے لیے اگلے سفر کے لیے نکل پڑتا ہے. اس کے بعد ملکی مسائل کو مغربی زاویہ نظر سے دیکھا جاتا ہے. یعنی انگاری کے اشاعت کے بعد، انگاری کے اشاعت سے اس کی شروعات ہو جاتی ہے. بدھٹی کے جو اخلاقی اور معاشرتی قوانین اور ضوابط تھے اور جو پلنے والی ذہنی الجھنیں ہیں، ان کو بے باک انداز میں دو ٹوک لہجے میں بیان کیا جاتا ہے. طرز بیان میں طنز کی کڑواہٹ بھی ہے، جھنجھلاہٹ بھی ہے، عامیانہ پن کی آمیزش بھی ہے، ملاوٹ بھی ہے. لیکن بحیثیت مجموعی دیکھیں تو انگارے نے بے باکی، جرت اور صاف گوئی کے ساتھ موجودہ مسائل کی طرف بھرپور غور و فکر کی دعوت دی، اور یہ اس کی وہ کامیابی ہے جس پر اس کی دریدہ دہنی کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ.